high regard for her and congratulations to her. میرا نام شمیم رضانی ہے اور میں کوڈ گرلز کی فاؤنڈر ہوں. مجھے جو ہے یہ جو اسپیسیفک کلپ ہے یہ اس کے لیے ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوڈ گرلز کا مشن کیا ہے. ہاؤ آر وی ڈفرینٹ فرام ادر پروگرامز آؤٹ دیئر, اور اس ڈفرینس کی وجہ سے ہم نے کیا اچیو کیا ہے, کیا ہم نے اپنا ٹارگیٹ جو ہمارا مشن تھا کہ اس کو اچیو کیا ہے کہ نہیں. دیکھیں کوڈ گرلز جو ہم نے بنایا ہے, we've made it with the mindset that it's going to be a transformational journey for girls who actually enter the program. Not just کہ ہم ان کو ٹیکنالوجی سکھائیں بلکہ ہم ان کو یہ بھی سکھائیں کہ you are worth it. that جو کچھ ایک لڑکا کر سکتا ہے یا کوئی اور کر سکتا ہے وہ آپ بھی کر سکتی ہیں. اور آپ جیسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں انڈسٹری میں جو یہ کام کرتی بھی آئی ہیں خواتین, انکلوڈنگ مائی سیلف, مائی پارٹنر فائزہ یوسف اور بہت ساری خواتین. تو ہم ان بچیوں کو جو ہے یہ ویژن دیتے ہیں کہ دے آر بیٹر دین واٹ دے تھنک دے آر. اس پروگرام میں ہم ان کو نہ صرف 80% آف دا پروگرام از اباؤٹ ٹیچنگ دیم ٹیکنالوجی وچ از ویب ڈیولپمنٹ, ٹیچنگ دیم ایڈوانس ٹریکس لائک فلٹر, مرن, گولینگ, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی بہت ساری چیزیں, سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس, کانٹینٹ اسٹریٹجی, ایکسپیرئنس ڈیزائن, وہ سب تو ہم ان کو سکھاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات ہے ہم ان کو کورس اسکلس سکھاتے ہیں جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کاروبار کھولنا ہے اسی میں رہتے رہے تو انٹرپرینورشپ کیسے کرنی ہے, اپنے پیسے کیسے مینٹین کرنے تھرو فائنینشیل لٹریسی ہم ان کو سکھاتے ہیں, اکیلے کاروبار کیسے کرنا ہے, سولوپرینوریل اسکلس سکھاتے ہیں. اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو پھر آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کتنی اچھی, کیا آپ کا ریزیومے اتنا اچھا ہے کہ آپ اس جگہ اس کو پریزنٹ کر سکیں. یہ سب چیزیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس پروگرام سے نکلتے ہیں تو نہ صرف ان کو ٹیکنالوجی آتی ہوتی ہے, وہ ان کی سافٹ اسکل سائڈ تھوڑی ریفائن ہو گئی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ اڈیپٹیبل ہوتی ہیں, زیادہ ایبزاربیبل ہوتی ہیں ان دا انڈسٹری. سو فار ان دا لاسٹ 5 ایئرس ہم نے تقریباً 1000 بچیوں کو ٹرین کیا ہے. اس میں سے ہمارے پاس 300 سے زیادہ بچیاں ایسے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ جو انڈسٹری میں جا کے کام کر رہی ہیں اس وقت, اور پہلے سال میں جو ہے وہ $1500 تک کما رہی ہیں. سو دیٹ از دا سکسیس آف دا پروگرام. اب ہم یہ پروگرام کردو لے کے آئے ہیں, ہم ان بچوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہاں کی لوکل ایکو سسٹم سے, گورنمنٹ سے, انڈسٹری سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے, کیونکہ اکیلے تو ہم بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اٹس آلویز ٹیم ورک. So with that, thank you so much. آپ لوگوں کو بہت شکریہ. بیسیکلی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کوڈ گرلز پاکستان کے ساتھ مل کے. شمیم رضانی صاحبہ ہم کو لیڈ کر رہی تھی. اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ وومن فائنینشیل انڈیپینڈنسی کو ہم نے میک شیور کرنا تھا کہ ہمارے یہاں بلتستان میں اور پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو خواتین کی جو ریشو ہے مردوں کے حساب سے وہ زیادہ ہے, اور خواتین کو موسٹلی ہم 2-3 فیلڈس کے علاوہ الاؤ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو جاب کریں. تو آئی ٹی میں اگر کوئی خاتون جاب کرنا چاہیں تو کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہے, سوشل ایشوز بھی نہیں ہیں, اور بلتستان میں اس کی ضرورت بھی ہے. تو ہم نے 50 بچوں کو ٹرین کیا, ان کو کوڈنگ سکھایا, ان کو ایز اے فرینڈ اینڈ ڈیولپر بنایا. ان میں سے جو ٹاپرس ہیں ان کو کوڈ گرلز نے 12 جنریشن لیپ ٹاپس گفٹ کیے, اور کچھ کو ہم جاب دے رہے ہیں, کچھ کو انٹرنشپ دے رہے ہیں. اور ہماری کامیابی تب ہے جب ہم 50 بچوں کو ٹرین کریں اور 50 کے 50 کو ہم نے انڈسٹری لے جائیں, ان کو فری لانسر بنائیں, ان کو آئی ٹی کے ٹیکپرینورس کے ان کو اپنے بزنس اسٹارٹ کرنے پہ ہم وہ کر دیں. تو یہ ہماری کامیابی ہے. دوسری جو ہماری کوہورٹ 2 ہے, ہیز 2 ہم نے شروع کی ہے, اس میں بھی انشاءاللہ ہم 50 بچے 4 مہینے کے اندر. اگر آپ بات کریں تو دور جدید میں آئی ٹی کے بغیر کوئی بھی کام پاسبل نہیں ہے. ہر کام آئی ٹی کے بغیر ناممکن ہوتا جا رہا ہے. دن بدن آئی ٹی کا اسکوپ بڑھ رہا ہے. تو میری جو ریکویسٹ ہے میڈیا سے, ہمارے بلتستان کے جو عمائدین سے, پبلک ریپرزنٹیٹیو سے, کہ آئیں آپ لوگ سب مل کے ہم کنٹریبیوٹ کریں, ہم اس آئی ٹی کو پروموٹ کریں, جی بی کے اندر آئی ٹی کو ہم پروموٹ کریں, اور ہمارے خصوصاً خواتین کے لیے جاب اپرچونیٹی پیدا کریں. نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور چھوٹا سا میں کہہ لیں کہ مواقع ہیں لوگوں کے لیے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں لاکھوں لوگوں کی ریکوائرڈ ہے. ہر سال جو پاشا کے ممبرس ہیں, جو پاشا سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن ہے, ان کی 400 کمپنیز کے لیے 1 لاکھ لوگ روزانہ چاہیے ہوتا ہے. تو باقی اور سب کی آپ بات کریں تو لاکھوں لوگ ریکوائرڈ ہیں جو ان کو پے ڈالرس میں ملتے ہیں, جن کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پے ملتے ہیں.
تو ہم سب کو بھی آنا چاہیے. بلتستان کے عوام کو بھی میں یہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں اپنے بچوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں, ہمارے ساتھ مل کے اپنے بچوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنسی کی طرف لے کے جائیں. بہت بہت پہلی شکریہ. دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ لڑکیاں, اور میں تب تک سن ہی رہی تھی, اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے, اور میں انتہا کی ایموشنل ہو رہی ہوں کہ کیسے 7 بچیاں ہیں اور کتنی محنتی اور کتنی موٹیویٹیڈ ہیں, اور مطلب اٹ ہیز ریئلی امپریسڈ می. اور میں انتہا کی ایموشنل یہاں سے جا رہی ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سے, مطلب ہم افورڈنگ لوگ ہیں, اور ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو پیسوں کے بل پہ پڑھا رہے ہیں, اور یہ کس طرح سے ہمارے بچوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں یہ, اور اس میں انویسٹ کرنا. میرا نام فائزہ یوسف ہے اور میں ٹیکنالوجی پروفیشنل ہوں. میں کراچی سے آئی ہوں, کوڈ گرلز کی کو فاؤنڈر ہوں. آج ہمارا پہلا کوہورٹ گریجویٹ ہوا ہے. 50 بچیاں گریجویٹ ہوئی ہیں بیسک آئی ٹی اسکلز سیکھ کے. انہوں نے ویب ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ سیکھی ہے. ہم کراچی سے آئے ہیں اس لیے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے, لڑکیوں میں بہت پوٹینشیل ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچیوں کو موقع ملے کہ وہ آگے بڑھیں, اپنے علاقے کی ترقی کریں, اپنے فیملی کے لیے بہت سارا کام کریں. بہت سارے لوگوں سے ملی ہوں میں آج یہاں پہ, اور ہم نے نیکسٹ کوہورٹ بھی کل اورینٹ کیا ہے. تو اب 50 بچیاں اور اس پروگرام میں پڑھ رہی ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور ان بچوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی لے کر آئیں, تاکہ وہ جو آج انہوں نے سیکھا ہے, جو 4 مہینے سے وہ محنت کر رہے ہیں, اس محنت کا ان کو پھل بھی ملے. السلام علیکم. میرا نام فضا بانو ہے اور میرا تعلق خپل سے ہے. میں بی ایس ایجوکیشن کر رہی ہوں 7th سیمسٹر میں, اور ابھی میں ڈی پاک آئی ٹی میں ایک کورس کر رہی تھی کوڈ گرلز کا. میں ڈی پاک آئی ٹی اور کوڈ گرلز کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک بیسٹ اپرچونیٹی دیا گرلز کے لیے, اور وہ لوگ جو ہے اتنی دور سے ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کراچی سے یہاں آئے. تو ہم میڈم شمیم اور ان کی جو ممبران ہیں اور دیپک آئی ٹی کے جو ممبر ہیں ان سب کا بہت مشکور و ممنون ہوں. ان شاء اللہ میں خود جو ہے یہ جو میں نے سرٹیفکیٹ لیا ہے اس کے بعد میں خود اپنا ایک ادارہ کھولنا چاہتی ہوں سر, جس میں بھی جو ہے اپنی جیسے گرلس کے لیے اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہوں. اور میں نے اس پروگرام میں 4th پوزیشن حاصل کی ہے, اور میں شمیم رجانی کوڈ گرلز کے پورے ٹیم اور دیپاک آئی ٹی والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں سے ہم نے بہت کچھ نئی چیزیں سیکھا اور کچھ نیا کرنے کے قابل ہوئی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کر سکتی ہوں, مطلب ایک ایسا اس پلیٹفارم نے ہمیں کچھ سکھایا جس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا, اور میں آج اس فیلڈ میں اپنا نام اپنا مقام بنانا چاہتی ہوں. السلام علیکم, میرا نام خارا ابراہیم ہے اور کوڈ گرلز سے ہے. میری فرسٹ کے اندر میری 3rd پوزیشن آئی ہے, اور فرسٹ ٹائم میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ مجھے ایک اپرچونیٹی میرے ہاتھ آئی. اس کے علاوہ جو ہے میں کوڈ گرلز کی ٹیم اور اس کے علاوہ دیپاک آئی ٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ چانس دیا. کراچی کے سیٹ اپ کا جو کورس تھا اس کو یہاں پہ لے کر آئے اور ہمیں جو ہے ایک بہترین جو ہے موقع فراہم کیا, اور ہماری کامیابی ہماری جن چیزوں کے اوپر اس کی وجہ جو ہے دیپاک آئی ٹی کے سہولیات ہیں, اور اس کے علاوہ کوڈ گرلز میں جو ہمیں انسٹرکٹرز پرووائڈ کیے وہ بہترین قسم کے انسٹرکٹرز ہمیں پرووائڈ کیے گئے. اور جو ہے میں اس کے پر اور بھی زیادہ اس کے اندر اور بھی اسکلس کو ایڈوانس کر کے اور بھی اس کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں, اور میں اپنے جو ہے اور بھی بہت ساری لڑکیوں کو میں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. جسٹ میک سینس کہ آپ جو ہے سستا کام کرانے کے لیے آپ آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں. تو پاکستان جیسا ملک جو آؤٹ سورسنگ کے اوپر ہی چلتا ہے, اس کے لڑکے ہیں جو اس انڈسٹری میں یا اس ایکو سسٹم کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. بٹ دین اٹس بین 20 ایئرز میں نے جو ہے اپنی سرٹیفکیشن سے اس طرح کے پروگرام سے جو ہے میں نے سسٹم کو بنانا ہے, ٹیک انڈسٹری کو لے کے آنا ہے, اور اس میں آپ ماشاء اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ فوکس ہم نے خواتین کو کرنا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمارے لیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ہم کن مسائل کے شکار ہیں. ہم اس شہر میں رہتے ہیں جہاں 20 گھنٹے بجلی کی شیڈنگ اور پینے کے پانی کی شیڈنگ ہوتی ہے, اور کنیکٹیوٹی اگر ہمارے کہیں تیز ہوا چلے تو بھی فائبر کٹ جاتا ہے, بارش آ جائے تو بھی فائبر کٹ جاتا ہے. تو دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ آن اینڈ آف رہتا ہے, ریگولر اور پرماننٹ بنیادوں پہ ایک فکس کنیکٹیوٹی ہمارے رہتی نہیں ہے. تو یہ وہ سارے بنیادی مسائل ہیں جو اس انڈسٹری کو یہاں پہ
ہم یہاں رہتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم فیس کر رہے ہیں. آپ باہر سے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ایک بہت ہی بیسک نیسیسٹی ہے کہ کس طرح ہم یہاں کے ہمارے بچیوں کو، خواتین کو سجائے کہ سلیکان ویلی سے کنیکٹ کر رہے ہیں، سان فرانسسکو سے کنیکٹ کر رہے ہیں، بنگلور سے کنیکٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمیشہ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، اور خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایفرٹس کرنے پہ کہیں پہ کوئی قدغن نہیں لگی. اور اس انفراسٹرکچر کی بات جب کرتے ہیں تو ہم بھی اس سیکٹر میں اپنا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم مختلف اضلاع میں کھرمن، خفروشی اور بلتستان جو ڈویژن ہے، 4 ڈسٹرکٹ پر محیط ہے، ان چاروں ڈسٹرکٹس میں ہم گراس روٹ لیول پر کمیونٹی انسٹیٹیوشن جو ہمارے ہیں، لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز ہیں، وومن آرگنائزیشنز ہیں، ولیج آرگنائزیشنز ہیں، اور وائبرنٹ سول سوسائٹیز کے ساتھ مل کے ہم اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے فزیکل انفراسٹرکچر کے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کر رہے ہیں. یہ نکل کے ہائر ہوئی ہیں، وہ کن رول پہ گئی ہیں، یہ ٹاپ رولز ہیں. اس کے علاوہ ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو گھر بیٹھے اپنا کام کر رہی ہیں یا وہ فری لانسنگ کر رہی ہیں. ان کا انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ان کا نمبر بھی بہت بڑا ہے جو کہ آج فری لانسر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی کوڈ گرل سے گریجویٹ ہوتا ہے تو جو پہلے سال کی سیلری ان کی پورے سال کی بنتی ہے وہ اراؤنڈ $1,500 ہے. میڈم کو میں نے بتایا تھا جب ہم کراچی میں پڑھنے کے لیے یہاں پر ایف اے کے بعد FABC کے بعد یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہوتا تھا. بس شہزاد صاحب کو پتہ ہے. تو ہمارے لیے واحد ایک کراچی جگہ شہر تھا جہاں ہم عام جو سیلف امپلائڈ لوگوں کے لیے کراچی کے علاوہ اور کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتا تھا. وہاں جا کر جب ہم پڑھتے تھے تو جب کراچی کے گلے میں ہم جاتے تھے ٹیلی ویژن آن ہوتا تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا پتہ نہیں ہمارے پہاڑوں میں یہ ٹی وی آئے گا یا نہیں آئے گا. تو بڑا وش ہوتا تھا، خواہش ہوتا تھا یہ ہمارے وہاں شاید آیا ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو ایک ٹی وی کے حوالے سے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی، جب میں کینیڈا میں انٹرنیشنل رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ میں وہاں پر ماسٹرز کر رہے تھے تو وہاں پر میں نے لوٹس اور 5.1 ورڈ پروسیسنگ کے نام سے ہم ان کے ذریعے سے اپنے اسائنمنٹ تھیسس لکھتے تھے اور سوچتا تھا پتہ نہیں وہاں آئے گا نہیں آئے گا. جب میں وہاں سے یہاں آئے تو مجھ سے پہلے وہ ٹیکنالوجی یہاں سڑکوں میں پہنچا ہوا تھا. اور آج جو ٹیکنالوجی US میں یا آپ کو ایشیا میں اور دنیا کو اور کہیں اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں تو وہ یہاں فوراً پہنچ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں IT کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے جاب کی باتیں کی، ٹریننگ کی باتیں کی، بہت سارے باتیں کی IT سے ریلیٹڈ. اور یقیناً اس وقت جو انسانی معاشرہ تبدیل ہو رہے ہیں اور ہمیشہ انسانی معاشرہ ٹیکنالوجی سے تبدیل ہوا ہے. ترقی کے لیے جب تک خواتین اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. مجھے بڑی خوشی ہے کوڈ گرلز کا، ان کے ویژن کا، ان کے جو ابھی پروگرامز ان کے حوالے سے میں بڑا مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ہماری بچیوں کو ایک کارآمد شہری بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں ان کو ایک دفعہ پھر تو مجھے کچھ بہت سارے لوگوں نے بتایا آپ NGOs کے پاس جاؤ تو وہاں پر ٹریننگ بہت ساری چیزیں لے کے آئیں گے. یہاں پہ ہم نے ایک اور چیزیں کرنے کی کوشش کی تو ہمارے یہاں پہ معاشرہ ہمیں پرمیشن نہیں دیتے تھے کیونکہ ٹیچر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر میں سالانہ GB سے 100 بچے مل کے بن سکتے. خواتین ہارڈلی 30 سے 33، باقی سارے ٹیچر بننا ہے. ٹیچر ٹھیک ہے. ٹیچر میں آپ کو کچھ اسکولوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو 3,000 4,000 ابھی بھی ان کی ابھی بھی 3,000 4,000 اس میں بھی وہ بچوں کو ایڈجسٹ کر کے گھر میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں. اس میں سے 15 تو اس بندے کو دیتے جو بچیاں اپنے پاس آئے. ٹھیک ہے. تو میں تقریباً یہ کہنا ہے کہ میرا درخواست لیٹر ہیڈ IT ایسوسیشن کا لیٹر ہیڈ 2 ختم ہو گئے. میں نے لوگوں کو درخواستیں دینے شروع کر دیا. کسی نے کوئی بھی تیار نہیں ہے، سب تیار ہو گئے لیکن وہ کر دو ہم بھی آئیں گے بھائی، کر دو آئیں گے. ہر دوسرے فلائٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ان لائکلی جو ان کو یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ ہاں بوئنگ چلتی ہے. سارے سب نے وہ جو چترال کا ایک حادثہ ہوا جہاز کا، اس کے بعد سے جو 1-2 بندے آنے کے لیے تیار تھے انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا بھائی وہاں پہ جہاز میں بھی مسئلے ہیں تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے میڈم صاحبہ کو ریکویسٹ کی. میڈم صاحبہ نے بہت زیادہ ٹھیک ہے بہت سپورٹ کیا. میں ان کو تالیاں ہونی چاہیے.
मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर नौबलूग बच्चों को 10 से 19 साल की उम्र के दरमियान मुनफरिद जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। मालूमात का फुकदान बलूगत में लड़कियों और लड़कों में खौफ और परेशानियों को जन्म दे सकता है, इसीलिए उनको वालिदैन की तरफ से मुनासिब तवज्जो और देखभाल की मुसलसल जरूरत होती है। इस उम्र में अच्छी नींद, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और मुतहरिक रहना निहायत जरूरी है। नौबलूग बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाएं। नौबलूग बच्चों की सेहत में सरमायाकारी करके हम एक रोशन और सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बना सकते हैं। सेहतमंद नौजवान, मजबूत मुस्तकबिल। ये पैगाम UNFPA की माली मदद से आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पेश किया जाता है।